اس سے کسی شخص نے سوال کیا، پہلے یہ سنیں پھر اس پر کلام کرتے ہیں۔ اب میرے پاس ایک کالر ہے جی واٹس ایپ پہ۔ واٹس ایپ بھائی السلام علیکم۔ جی سر السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کالر کون ہے بھائی، کیا نام ہے؟ جی محمد کفیل، کفیل صاحب کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ پاکستان، ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ جی حکم کریں، کیا حکم ہے جی؟ جی میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ متع کیا ہوتا ہے؟ متا کیا ہوتا ہے؟ متا آپ شیعہ یا غیر شیعہ؟ غافیہ ہاں غیر شیعہ؟ غافیہ جی ہاں، غافیہ کیا ہوتا ہے؟ غافیہ کیا ہوتا ہے بھائی، شیعہ یا غیر شیعہ؟ غیر شیعہ۔ غیر شیعہ تو سن لو بھائی، میں آپ کی کتاب سے دکھا دیتا ہوں کہ متا کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ڈیرہ اسماعیل خان والے تو متا اس کو کہتے ہیں بھائی میرے بھائی۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے، وہ کیا نام ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے؟ کیا نام بتایا آپ نے؟ محمد کفیل۔ کفیل بھائی، کفیل بھائی متا کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر سے محبت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ کیوں نہیں ہے؟ حضرت عائشہ سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں؟ بہت محبت ہے جی۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے مسند ابو داؤد 43، امام ابو داؤد سلیمان ابن داؤد ابن جارود 43، متوفی سنہ 204۔ یہ بخاری سے 50 سال پہلے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے مترجم ہے غلام دستگیر چشتی سیالکوٹی، پروگریسو بکس لاہور میں یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2014 میں۔ ملاحظہ کریں، حضرت اسماء بنت ابی بکر، محمد کفیل بھائی، اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی، جس سے آپ نے کہا کہ اس سے محبت ہے، ابو بکر صاحب کو محبت ہے نا، عائشہ سے بھی محبت ہے، تو اسماء سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ لگتا ہی ہے کہ کچھ لوگ اسماء سے زیادہ ہی محبت کرتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا احادیث۔ حضرت مسلم قری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس آئے، ہم نے ان سے عورتوں کے ساتھ متع کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ متع کرواتی تھی، متع وہی ہے جو اسماء کرواتی تھی، صحیح ہے بھائی؟ اوکے۔ اب میرا ہاں، یہ وہی کتاب ہے مسند ابی داؤد 43 جس کا اس نے حوالہ دیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایڈیشن بھی وہی ہے، جلد بھی وہی ہے، اور صفحہ بھی وہی۔ میں اس کو ذرا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس نے اس کے اندر کیسے دغا بازی کی ہے۔ دیکھیں، یہ وہی مسند ابی داؤد 43 ہے، اور اس نے بھی ترجمے والی نکالی تھی، اور ہم بھی اسی وجہ سے ترجمے والی لے کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور یہ ترجمہ شدہ ہے، اور ترجمہ کرنے والا غلام دستگیر سیالکوٹی صاحب ہیں۔ تو یہ ہم اسی کی پیش کردہ جو کتاب ہے وہی آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ تو اس کتاب کا جناب صفحہ نمبر ہے میرے بھائیو 2505۔ تو یہ میں آپ کے سامنے اس کا صفحہ نمبر 5 لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی جو بکواس ہے وہ واضح طور پر نظر آ سکے، پتہ چل سکے کہ اس نے دغا بازی کیسے کی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا ہے صفحہ نمبر 505، یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نبی کریم علیہ السلام سے روایت کردہ احادیث یہاں لے کر آئے ہیں۔ تو اس نے یہاں کیا کیا ہے توجہ کیجیے گا، اس نے روایت پوری آپ کو نہیں بتائی، ڈنڈی ماری ہے، اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس نے کہاں سے پڑھا، وہ سارا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کہتا ہے کہ یہ حصہ اس نے پڑھا، یہ ترجمہ کہتا ہے کہ حضرت مسلم سے فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئے حضرت مسلم، ہم نے ان سے عورتوں کے ساتھ متع کے متعلق پوچھا، انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں متع کرواتی تھی۔ تو آگے اس نے کہا کہ متع وہی ہے کہ جس کا جناب جو تمہاری ماں کرواتی تھی یا اسماء بنت ابی بکر کرواتی تھی، تو وہی متع ہے۔ تو کال کاٹ کے بھاگ گیا، اور اوپر ٹائٹل یہ دیا کہ آج کے بعد کوئی سنی جو ہے یہ مسئلہ نہیں پوچھے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ اس مردود حرام الدہر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے ڈنڈی کیسے ماری ہے، اس حرام الدہر مردود کلاب النار کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسی صفحہ پر نیچے لکھا ہے کہ یہ روایت کی سنی کی نہیں ہے، یہ روایت ہی شیعہ کی ہے، شیعوں کی روایتیں ہیں، روایت ہے یہ شیعہ کی جو اس نے بیان کی ہے۔ یہ دیکھیں یہ نیچے کیا لکھا ہے، یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ ملاحظہ کریں کہ یہ حدیث کا نمبر کیا دیا ہوا ہے، 1742۔
تو یہیں نیچے 1742 حدیث کے متعلق یہ موشی کیا لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ذرا آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیے گا. کہتے ہیں وقال الذهبی، یہ ہم نے نشان لگایا نیچے، آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا، تو ہم اس پر ایک اور کسی رنگ کا نشان لگاتے ہیں تاکہ آپ کو واضح طور پر نظر آئے. تو یہ لکیر کے اوپر دیکھیں، وقال الذهبی، ذہبی نے کہا ضعفوہ کہ یہ روایت ضعیف ہے، وہ شریک کہ اس روایت کے اندر جو راوی ہے، یہ راوی یہاں اس کے روات کا ذکر ہے، یہ دیکھیں کہ رواہ نضر بن عدی والاسود بن عامر عن شاذان عن شریک، کہ نضر بن عدی نے روایت کیا اس کو، اور اسود بن عامر نے شاذان سے، اور شاذان نے روایت کیا ہے عن شریک سے. یہ جو لفظ شریک ہے یہ شریک سے روایت کیا ہے. یہ دیکھیں میں اس پر دوسرا نشان لگاتا ہوں، یہ دیکھیں شریک سے. تو یہ جو شریک ہے اس شریک کے متعلق امام ذہبی کیا لکھتے ہیں، یہ آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. یہ لکیر کے اوپر دیکھیں، وقال الذهبی ضعفوہ، ذہبی نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے. وہ شریک، اس روایت کے اندر جو راوی شریک ہے نا، شیعیٌ، یہ تو شیعہ ہے، یہ ہے شیعہ. حسن اللہ یاری ڈوب مر، تیرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. سنیوں کے سامنے تو جو ان پڑھ ہیں، جن کو علم ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جو لا علم ہوتے ہیں، جن کو الفاظ سیدھے بولنے نہیں آتے، تو وہ سادہ لوگ مسلمان تجھ سے سوال کرتے ہیں اور تم مامے خواہ بن کے وہاں بیٹھے، تو سمجھتا کہ میں جناب کو پھنے خواہوں، مجھے تو بڑا پتہ ہے، میں تو یہ حوالے دے رہا ہوں. جاہل چوتھڑے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو سنیوں کے سامنے جناب ان پڑھ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر شیعہ کتاب روایتوں کے حوالے دیتا ہے. تیری بات ہم نے پکڑ لی ہے اور سارے جہان کے سامنے تو ننگا ہو گیا ہے کہ تو ایسا مردود ہے کہ تو سنیوں کے سامنے شیعوں کے حوالے دیتا ہے. حرام الدہر، یہ شیعوں کی روایت ہے، اس کے اندر جو شریک تیرا باپ ہے یہ شیعہ ہے اور ہم سنی ہیں. ہمارے سامنے کہ سنی کی روایت لے کر آ، تیرے باپ کے شیعہ کی بات نہیں چلتی. شیعہ تو وہ ہے جن کو اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے جناب مشرک قرار دیا ہے. اور انشاءاللہ الرحمن آج تجھے ہم نے ننگا کیا تو آج کے بعد تو اس طرح بکواس نہیں کرے گا. جومو جومو سنیو جومو جومو اے سنیو جومو جومو، ہمارے مذہب جیسا کسی کا مذہب نہیں ہے، اور تمام اہل باطل مل کر بھی تمہارے مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے جومو جومو سنیو جومو.